عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابة اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین میں جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوں۔ زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس حضرت گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر والی حدیث ان اول الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں۔ زاد السعید میں علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتہ اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے، شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے، اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا کی باقی آخرت کی، 30 دنیا کی باقی آخرت کی۔ اللہ پاک اہتمام کی توفیق عطا فرمائے جی۔ قصص میں ایک قصہ نقل کر دیتے ہیں جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے اس کثرت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے والد بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے اٹھ تیرا باپ مر گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرعوب ہو رہا تھا، یعنی روب میں آ رہا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے، مسلط۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے والد کے چہرے پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا اٹھ، اللہ پاک نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ نزہۃ المجالس میں ایک اور قصہ اسی نوع کا ابو احمد قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے، راستے میں والد کا انتقال ہو گیا اور اس کا سر، منہ وغیرہ سور جیسا ہو گیا۔ وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، اس لیے یہ صورت بدل گئی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی اصلی صورت پر لوٹا دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اپنا پاک نام لینے کی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ مالک ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو شاہ آخرت و شاہ نجات۔ شب جمعہ ہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام کی توفیق عطا فرما۔ شعبان المعظم کی 11ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے، اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ 11 شعبان المعظم، عشاء کی نماز کے بعد یہ فضائل سنے ہیں۔ اے رحیم و کریم اللہ ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی بدولت بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، مالک سب کی دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و زینت عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا